آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ایک انداز یہ بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، کوئی سوال کرنے آیا، کسی نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اگر اس وقت بظاہر کچھ نہ ہوتا تو کریم آقا علیہ السلام کسی سے قرض لے کر اس کو عطا فرما دیتے. تو اس طرح کی بات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا. کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نام پر فلاں شخص سے جا کر اتنا قرض لے لو اور جب میرے پاس آئے گا میں اس کو دے دوں گا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ جملے ارشاد فرما دیے وہ شخص چلا گیا تو میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں سوال کیا بڑے ادب سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کے مکلف تو نہیں، آپ کے اوپر یہ فرض اور واجب تو نہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اوروں سے قرض لے کر دیں؟ حضور یہ آپ پر لازم تو نہیں کہ نہیں پاس تو ٹھیک ہے تو عطا کر دیا، نہیں تو آپ اوروں سے قرض لے کر ان کو دے رہے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے. پاس یہ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مخلوق پر بے بہا خرچ کریں، آپ ہر آنے والے کی سوالوں کو پورا کریں، جو بھی کوئی آپ سے مانگتا ہے آپ ان کو عطا کریں، اس لیے کہ عرش کا رب آپ کو کبھی کمی نہیں کرے گا دینے میں. عرش کا رب آپ کو عطا کرنے میں کمی نہیں کرے گا، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے جو بھی مانگتا ہے آپ اس کو عطا فرما دیں. جب اس انصاری صحابی نے یہ جملے بولے تو نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. فتبسم رسول اللہ، آپ مسکرائے اور پھر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے گے، پہچانیں گے. اور ساتھ ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے، مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت کا ایک انداز تھا. اور اس کو اگر ایک اور انداز میں لینا ہو تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر خزانہ تھے. وزیر خزانہ سامعین محترم کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال، وہ بلال جن کو لوگ نہ جانے کیسا کیسا تنگ کرتے تھے. جب حضور نے قبول فرما لیا پھر وہ بلال نہیں سیدنا بلال، پھر وہ سب کے سردار بن گئے. تو وہ بلال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر خزانہ تھے، مال کے سیکرٹری تھے آپ کے وہ. تو جناب بلال فرماتے ہیں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مال کا ذمہ دار تھا. کب سے؟ بعثت سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام کے وصال تک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مال کی نگرانی کرتا رہا. اور میں نے یہ ایک بار نہیں کئی بار ایسا دیکھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آیا، کسی نے سوال کیا، بھوکا ہے تو آپ نے اس کو کھانا پیش فرمایا، برہنہ ہے تو لباس عطا کیا. جیسا جیسا کوئی آ کے سوال کرتا رہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ویسے اس کو عطا فرماتے رہے. تو اس میں ایک جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر خزانہ مقرر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کیونکہ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ وہ عظیم جماعت تھی کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص شاگرد تھے، جو صفہ چبوترے پہ بیٹھ کر حضور سے علم سیکھتے تھے.
تو جن کے پاس اگر لباس پہننے کے لیے قمیص ہے تو تہبند نہیں، اگر چادر ہے تو قمیص نہیں، کھانا ایک دن ملا ہے تو 2 دن نہیں ملا، تو اس لیے مقرر کیا تاکہ ادھر بلال حبشی کو پتہ چل جائے کہ جس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شاگرد ہیں اس استاذ کا بھی عالم کیسا ہے، جس کریم آقا محبوب کے ہم امتی ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی تو ایسا ہی ہیں، تاکہ ہمیں مکمل طور پہ پتہ چل جائے کہ اگر ادھر ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے، اگر ادھر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس بھی نہیں آتا، تاکہ ہمیں بھی مکمل احساس ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں تو مکمل طور پہ معاملات چل رہے ہیں اور ہم تک نہیں پہنچ رہا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وزیر خزانہ مقرر کر دیا تاکہ ان کو باہر کے حالات بھی معلوم ہو جائیں، اندر کے حالات بھی معلوم ہو جائیں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا ایک انداز تھا کہ اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو اوروں سے قرض لے کر دوسروں کی ضرورت کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔